اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیک عمل کا وسیلہ لگانا جائز ہے، تو اس کے لیے ایک مشہور واقعہ ہے، یاد رکھیں، بہت آسانی ہوگی اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے۔ صحیح بخاری کے اندر ایک واقعہ ہے، حدیث نمبر 2272۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پچھلی امت میں 3 لوگ تھے جو سفر پر نکلے، باہر کہیں گئے کسی کام کے لیے، تو جب رات کا وقت ہوا تو رات گزارنے کے لیے پہاڑ کے سرنگ میں، غار کے اندر رات گزارنے کے لیے چلے گئے، اندر داخل ہوئے۔ اندر جانے کے بعد اس غار کا سرنگ کا دروازہ بند ہو گیا، ایک بڑا سا چٹان کھسک کے اوپر سے لڑک کر کے آیا اور اس غار کے منہ پر آ کر کے رک گیا، تو اس طرح سے اس کے نکلنے کا دروازہ، راستہ بند ہو گیا۔ اب یہ تینوں آدمی پریشان ہو گئے کہ ہم اس غار سے کیسے باہر نکلیں گے، پریشان، وہاں تو کوئی بھی نہیں۔ تو پھر تینوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اپنے نیک اعمال کا وسیلہ لگا کے، دیکھیے خود کہہ رہے ہیں کہ ہم میں سے تینوں نے جو اچھے اچھے کام کیے ہوں گے، بہت نیک کام، تو چلو اس نیک عمل کا وسیلہ لگا کے، یعنی اس نیک عمل کو ذریعہ بنا کے، سبب بنا کے اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں۔ تو ان تینوں نے ایک ایک کر کے دعا کی۔ تو ایک شخص نے کہا کہ اللہ، میں روزانہ سب سے پہلے ماں باپ کو دودھ پلاتا تھا، اپنے بیوی بچوں سے پہلے، لیکن ایک دفعہ میں کسی کام سے گیا اور مجھے گھر آنے میں لیٹ ہو گیا۔ گھر پہنچا تو ماں باپ سو چکے تھے، میرے ہاتھ میں دودھ کا برتن ہے، تو میں کیسے پلاؤں؟ جگانا مجھے گوارا نہیں ہوا کہ ماں سو رہے ہیں، تو رات بھر ماں باپ کے سر کے پاس میں انتظار کرتے ہوئے رہ گیا، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ نہ دودھ بچے کو پلایا، نہ بیوی کو دیا، نہ خود پیا، رات بھر انتظار کرتے رہ گیا۔ جب صبح ماں باپ اٹھے تو میں نے اس دودھ کو ماں باپ کو پلایا، اس کے بعد پھر بیوی بچوں کو پلایا۔ تو اے اللہ، میں نے یہ کام اگر تیری رضا کے لیے کیا ہے، تجھے خوش کرنے کے لیے، ثواب پانے کے لیے کیا ہے، تو اللہ ہمارے سامنے سے چٹان پتھر کو ہٹا دے۔ یہ کہنا تھا کہ اللہ نے دعا قبول فرمائی اور تھوڑا سا چٹان سامنے سے ہٹ گیا۔ دوسرے شخص نے دعا کی کہ اے اللہ، ایک مرتبہ میری چچا ذات بہن، چچا کی بیٹی کے پاس میں گیا، غلط کام کرنے کے لیے کہا، نہیں مانی، لیکن جب وہ پریشان تھی، مالی حالت سے بہت غریب ہو گئی، پیسے کی سخت ضرورت تھی، تو میرے پاس پیسہ مانگنے کے لیے آئی، تو میں نے اس کو پیسے تو بہت سارے دیے، لیکن میں نے یہ شرط رکھی کہ میں تمہارے ساتھ غلط کام کروں گا۔ پیسے میں نے دے دیے، اور غلط کام کرنے کے لیے جیسے قریب آیا اس بچی کے، اس لڑکی کے، تو اس لڑکی نے کہا کہ بغیر نکاح کے یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے، اللہ سے ڈرو۔ تو اللہ فوراً میرے دل میں ڈر اور خوف آ گیا، اور میں نے وہ کام نہیں، غلط کام نہیں کیا، میں نے پیسے بھی دے دیے اور غلط کام نہیں کیا۔ تو اے اللہ، میں نے اگر اس گناہ کو صرف تیرے ڈر کی وجہ سے اگر چھوڑا ہے، بس صرف تیرے ڈر کی وجہ سے، تو اے اللہ ہمارے سامنے سے اس پتھر کو ہٹا دو، چٹان کو ہٹا دو۔ یہ کہنا تھا کہ اللہ نے دعا قبول فرمائی اور چٹان تھوڑا اور ہٹ گیا، لیکن ابھی بھی نکلنے کے قابل نہیں تھا۔ تو تیسرے شخص نے دعا کی کہ اے اللہ، کچھ لوگ ہمارے پاس کام کرنے کے لیے آتے، مزدوری کی، ہم نے سب کی اجرت دے دی، مزدوری دے دی، ایک شخص اپنی مزدوری لیے بغیر خود ہی چلا گیا، تو میں نے اس کی مزدوری کو بزنس میں لگا دیا، تجارت میں لگایا، اور کئی سال کے بعد وہ آدمی اچانک آ گیا اور کہا کہ میری مزدوری، میں نے یہ کام کیا، وہ مزدوری مجھے دے دو۔ تو میں نے اس سے کہا کہ لے لو، یہ اونٹ، یہ گائے، یہ بکریاں، یہ سب تمہاری ہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ اے اللہ کے بندے، میرے ساتھ مذاق نہ کر، میری جو مزدوری ہے وہ دے دے، مجھے یہ سب نہیں چاہیے، میری صرف مزدوری چاہیے۔ تو میں نے کہا کہ میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، واقعی یہ سارے مال تمہارے ہی ہیں، تمہارے جانے کے بعد میں نے اس کو بزنس میں لگا دیا تھا، اور اللہ نے برکت دی، اس لیے اتنا زیادہ ہو گیا، یہ سب تمہارے ہی ہیں۔ تو وہ شخص اپنا سارا مال، اونٹ، گائے، بکریاں سب لے کر کے چلا گیا، کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ تو اے اللہ، میں نے یہ کام ایمانداری سے کیا اور تیری رضا کے لیے کیا، میں نے اس کی پوری مزدوری لوٹا دی، صرف تیری رضا کے لیے، ثواب پانے کے لیے، تجھے خوش کرنے کے لیے۔
تو ہمارے سامنے سے اس چٹان کو ہٹا دے. یہ کہنا تھا کہ اللہ نے اس تیسرے آدمی کی بھی دعا قبول فرما لی اور چٹان پتھر سامنے سے پورے طور پر ہٹ گیا اور راستہ پورا کھل گیا اور تینوں آدمی غار سے سرنگ سے باہر آ گئے. سبحان اللہ. یہ حدیث صحیح ہے, یہ واقعہ صحیح ہے, صحیح بخاری کے اندر ہے. تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ نیک عمل کا وسیلہ لگانا جائز ہے, درست ہے, اور اس کا طریقہ کیا ہے وہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ نیک عمل کا ہم وسیلہ کیسے لگائیں وہ سمجھ میں آ گیا. سبحان اللہ. اور اس حدیث سے یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ ایمانداری کتنی بڑی بات ہے. کسی کی مزدوری دینا, کسی کا پیسہ لوٹا دینا, چاہے 1 روپیہ ہو یا 10 روپے یا 50 روپے, بہت بڑی بات ہے. یعنی وہ انسان نمازی تھا, سب کچھ تھا, لیکن اس کی نظر میں راض نہیں تو سب کرتے ہیں. تو ایسی بات رکھی جائے اللہ کے سامنے جو بہت اہم ہو. سبحان اللہ. تو ایمانداری دکھانا بڑی بات ہے. اور اسی طرح ماں باپ کی خدمت بھی بہت بڑے ثواب کا کام ہے کہ وہ بندہ اپنی بیوی بچے سے پہلے ماں باپ کو دودھ پلاتا تھا, اسے کھانے کا انتظام کرتا تھا, بعد میں خود کھاتا, ابھی بچے کو کھلاتا پلاتا تھا. اور یہ اللہ کو یہ عمل یہ کام اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اس کی مصیبت کو دور کر دیا. سبحان اللہ. اور پھر اسے بھی سمجھ میں آیا کہ اگر انسان اللہ کے ڈر سے کسی گناہ کو چھوڑے تو یہ بھی بہت بڑا کام ہے کہ کوئی دیکھنے والا نہ ہو, کوئی روکنے والا نہ ہو. گناہ کر سکتے ہیں لیکن صرف اللہ کے ڈر سے وہ گناہ نہ کرے تو یہ بھی بہت عظیم کام ہے اور اللہ کو بہت پسند ہے.